الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالکی رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اس کی دوسری نشست میں آج ہم جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قابل عمل باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نماز مغرب سے لے کر اب تک یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا پر مبعوث فرمایا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق مبعوث فرمایا، اور اس کے دور کے مطابق انبیاء کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، مصوری کا دور تھا۔ لوگ جب کسی چیز کو بناتے تو عقل دنگ رہ جاتی، کمال کی مصوری کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب صالح علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پتھر سے گابن اونٹنی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو صنعت کاری کا دور تھا۔ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، منوں ٹنوں کے حساب سے آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے۔ تو ہر دور کے مطابق اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا دور تھا، گھر گھر میں جادوگر پائے جاتے تھے۔ تو مالک نے ایسا عصا دیا جو وہ عصا سانپ بننے کے کام بھی آتا ہے، اور وہ عصا بکریوں کے پتے اتارنے کے کام بھی آتا ہے۔ اس عصا سے آپ ٹیک بھی لگا لیتے ہیں، اور اگر اندھیرے میں لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ عصا لائٹ کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو ہر دور کے مطابق اللہ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے تو ہر گھر کے اندر حکیم اور طبیب پائے جاتے تھے۔ کوئی بھی ان کے لیے بیماری مشکل نہیں تھی، ہر چیز کا ان کے پاس علاج تھا۔ لیکن 3 بیماریاں ایسی تھیں جن کا ان کے پاس علاج نہیں تھا: مادرزاد اندھا، کوڑ کا مرض، اور تیسرا مردہ۔ اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 معجزے عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرما دیا۔
آپ کوڑ کے مرض پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مادہ ذات اندھے کی آنکھوں میں ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ روشنی ڈال دیتا ہے۔ مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، وہ کھڑا ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہر دور کے مطابق اللہ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، اور ہر نبی کا دور مخصوص تھا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا کی باری آئی تو اللہ نے 1 2 4 معجزات نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا تراشا کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقصوم ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت بنایا اور ایسے معجزات عطا فرمائے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا تراشا کہ حضور کا ایک ایک عضو ہی با کمال تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تراشا، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا کمال عطا فرمایا۔ آپ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ہر شخص کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کے پاؤں خوبصورت نہیں ہوتے۔ چہرہ سنوارنے سے سفید ہو سکتا ہے، لیکن پاؤں کے اندر وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے با کمال پاؤں عطا فرمائے، اتنے خوبصورت پاؤں تھے کہ ان کا جمال اور ان کا حسن جب عربی خاتون اپنے لہجے میں بیان کرتی ہے، کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاؤں عطا فرمائے۔ وہ پر گوشت تھے، اور اگر کسی پتھر پر آتے تو پتھر نرم ہو جاتا، اتنے خوبصورت پاؤں تھے، اور جب پاؤں اٹھاتے تو پر گوشت پتھر پر نشان پڑ جاتا۔ اتنے خوبصورت اللہ نے اپنے محبوب کو پاؤں عطا فرمائے تھے، اور انہی پاؤں کو جب جبریل امین بوسہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاؤں عطا فرمائے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے با کمال تھے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں حج کا موقع تھا، میرے باپ کو حضور سے کوئی کام تھا، تو میں اپنے باپ کی ردیف تھی، اونٹ کے پیچھے اپنے باپ کے سوار تھی۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے تو آپ فرماتی ہیں کہ جو میرے باپ کو کام تھا، سوال پوچھنا تھا، وہ پوچھا، اور حج کا موقع تھا، مجھ سے حضور کا چہرہ نہ دیکھا گیا، لیکن میں نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی ہے۔ آپ کی ذات پر قربان جائیں جس نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع، آج تک حضور کے پاؤں مبارک کا حسن ہی میری نگاہوں سے نہیں جاتا۔ یار جس نبی کے قدم اتنے سونے ہیں، اس نبی کا چہرہ کتنا سونا ہوگا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوبصورت پاؤں دیے، اور ان کا مقام ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کوئی بھی شخص روحانی طور پر اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روحانی طور پر پرواز کرتا گیا حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے، اس عرش کی تلاش میں نکلا، جواب ملتا ہے ارجع الی رسول اللہ، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں تم تو کیا علیہ۔ میرے امام بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو اس
طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں کو باکمال اور بے مثل بنایا کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقسوم نہیں تھا۔ پھر آپ کی پنڈلیاں مبارک ایسے تھیں کہ جیسے چاندی کی ڈلی ہو، چمکدار حضور کی پنڈلیاں تھیں۔ ہر عضو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو باکمال عطا فرمایا تھا۔ یہ بازو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور یہ انگلیاں جب اٹھتی ہیں اور جب دعا کے لیے اٹھتی ہیں تو کبھی بھی خالی واپس نہیں پلٹتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا کمال عطا فرمایا، اور آپ کا جو قد مبارک تھا نہ وہ زیادہ پست تھا اور نہ ہی زیادہ بلند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ ہزاروں کے مجمع کے اندر بھی کھڑے ہوتے تو آپ کا قد سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا تھا۔ پھر یہ زبان جس میں اتنی تاثیر رکھی تھی کہ یہ اکھڑ مزاج کے مالک اور سنگ دل لوگ حضور کے قریب کس لیے آئے؟ لو کنت فظا غلیظ القلب، محبوب یہ لوگ تیرے اردا گرد اس لیے ہیں کہ جب تو بولتا ہے تیرے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، جب تو بولتا ہے تیرے منہ سے پھول گرتے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت مزاج کے لوگ تھے، آج یہ تیرے قریب اس لیے آئے ہیں تیری زبان میں بڑی نرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے کمالات عطا فرمائے، خوبصورت قد بنایا، اور بازو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی۔ یہ انگلی اٹھتی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ انگلی اٹھتی ہے سورج عصر کے وقت پر پلٹ کے آتا ہے، او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کل میں پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارہ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نماز استسقاء پڑھ رہے تھے کہ آپ نے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بدل گیا؟ فرمایا نہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے ہاتھ کو بلند کیا اور میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا۔ فرمایا میں ایک خوشہ توڑنا چاہا لیکن صحابہ میں نے نہیں توڑا، اگر میں اس کو توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ تم سے کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمائے کہ یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمایا، اور ان ہاتھوں کے اندر مالک نے کتنی برکت رکھی اور کتنی شفا رکھی کہ یہ ہاتھ جب کسی کے جسم پر لگتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہاتھ اگر کسی کے جسم پر پھرتے ہیں تو مالک بیماریوں سے دور فرما دیتا ہے۔ اس قدر ان ہاتھوں کے اندر برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے تھوڑا سا حلوہ بنا کے دیا اور عرض کی کہ بیٹا اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کرنا، سلام عرض کرنا، میرے لیے دعائے مغفرت کروانا، اور تیسرا کام یہ کرنا، عرض کرنا یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تینوں کام کیے۔ جب یہ نذرانہ پیش کیا گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کو بلا کر لے کر آؤ، اور جو تمہیں راستے میں ملے اس کو بھی بلا کے لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نام اللہ کے محبوب نے مجھے بتائے تھے میں نے ان کو کہا، اور جو رستے میں مجھے ملتا گیا میں اس کو بھی کہتا گیا، ہمیں کوئی دعوت دے، شہر کا چودھری دے یا ایم پی ایم این اے دے، ہم تو پھولے نہیں سماتے کہ ہم تو اس کے پاس جائیں گے، لوگوں کو کارڈ دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ تو ان کو حضور کے گھر کی دعوت دی جا رہی تھی، تو سارے لوگ اپنے کام کا چھوڑ کے محمد عربی کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں حضور کے گھر واپس پلٹا تو گھر سارا بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب نے اس پیالے کو اپنے سامنے کیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھے، اللہ نے جو چاہا آپ نے پڑھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آگے رکھ کے کچھ پڑھنا نہیں چاہیے، اللہ کے محبوب نے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ نے جو چاہا وہ پڑھا۔ پھر حضرت انس کو فرمایا کہ 10 لوگوں کو کہو کہ کھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ حضرت انس حیران تھے کہ یہ چھوٹا سا برتن 10 لوگ کھائیں گے ختم ہو جائے گا، ایک ایک لقمہ آئے گا۔ آپ فرماتے جب میں نے 10 لوگوں کے درمیان رکھا، 10 لوگوں نے جی بھر کے کھایا، تو میں نے جب دیکھا تو پیالہ ویسے کا ویسے تھا، جتنے لوگ تھے سب نے کھایا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کون باقی بچا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک میں اور آپ۔ فرمایا تم بھی کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں وہ میں نے کھایا، حضور نے بھی کھایا، اور جب میں نے اس پیالے کو غور سے دیکھا تو مجھے
پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جب میں گھر سے لے کر آیا تھا پیالہ تب زیادہ تھا یا اب زیادہ باقی بچا ہوا ہے۔ اس قدر اس چیز کے اندر برکت تھی کہ مالک نے ایسا کمال عطا فرمایا اور ایسی ہاتھوں کے اندر برکت رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ایک ایسے کونے میں تشریف فرما تھے، اور غرض یہ تھی کہ بھوک کی شدت تڑپا رہی تھی کہ یہاں سے کوئی شخص مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے کے اثرات کو پڑھے گا اور مجھے کھانا کھلائے گا۔ آپ وہاں پر بیٹھے تھے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کسی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا، چلے گئے۔ غرض یہ تھی کہ مجھ سے کلام کریں گے تو جان جائیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا اور چلے گئے۔ غرض یہ تھی کہ میں کلام کروں گا تو یہ جان لیں کہ میرے لہجے سے کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن کسی نے نہ پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد مرشد نگاہ ولی آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر جب تشریف لائے تو میں نے اس غرض سے سوال کیا، تو جب میں نے سوال کیا تو اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے۔ فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ یہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں لفظوں کا ترنم نہیں دیکھا جاتا، بولیاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، تو چھپے ہوئے سینوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ تو فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں بھوک لگی ہے۔ فرمایا او میرے ساتھ چلو۔ گھر میں پہنچے، کھانے کا پوچھا تو ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ کا ہے یا ایک گلاس دودھ کا کسی کے گھر سے آیا ہے، تو فرمایا اس پیالے کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس پیالے کو، اس گلاس کو لیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ صفہ کے چبوترے پہ جتنے بھی پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ دودھ تو میرے لیے ہی کافی تھا، ایک گلاس ہے اور میں اس کو جی بھر کے پیوں گا، شدت پیاس کی بھوک کی ختم ہوگی، لیکن حضور کا حکم تھا صفہ کے چبوترے پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کو بلایا کہ آؤ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ میں سب کو لے کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا اور اللہ کے پیغمبر نے وہ مجھے پیالہ گلاس دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کرو، اور غرض یہی تھی کہ یہ ایک ایک گھونٹ ہی آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلے شخص نے منہ لگا کے دودھ کو پیا تو جب میں نے اس سے دودھ کا پیالہ پکڑا تو دودھ اتنا ہی تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ ایک نے، دو نے، تین نے، بلکہ 70 صحابہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک میں اور آپ۔ فرمایا تم بھی پیو۔ آپ فرماتے میں نے پیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر پیا، تیسری دفعہ پھر فرمایا اور پیو۔ تیسری دفعہ میں نے پھر کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اب ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے وہ پیالہ پکڑا اور خود جام نوش فرما لیا۔ تو فرمایا کہ ایک دودھ کا پیالہ 72 یا 71 لوگ پی جاتے ہیں، اور یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ اس میں کمی نہیں آتی۔ پھر میرے شیخ فرماتے ہیں یہ تو بات کا ایک پہلو ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 71 لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن تم دوسری طرف نہیں دیکھتے بات کا پہلو کہ امام الانبیاء ہے اور 71 لوگوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ ہم تو کسی دوسرے شخص کا جھوٹا پینا اپنے لیے حقارت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء ہیں اور فرمایا کہ 71 لوگوں کا جھوٹا پی رہے ہیں، تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی، اور یہ حضور کے ہاتھوں کے اندر کمال تھا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر ہجرت فرما رہے تھے، راستے کے اندر پیاس کی شدت محسوس ہوئی، ایک کچی کلی نظر آئی، وہاں پہنچے، ان سے پانی طلب کیا، خیر سے وہ کچی کلی جناب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان سے پانی پوچھا تو وہ معذرت کرتی ہیں کہ ہم صحرا میں اس لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اہل عرب ہیں، عرب تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، ہم اہل عرب ہیں، صحرا میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی قافلہ گزرتا ہم سے پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور آج مہمان بھی اتنے سونے آئے ہیں، اتفاق سے ہمارے گھر میں پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے۔ ایک کونے کے اندر بکری بندھی تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ نہ دو لیں۔ عرض کرتی حضرت اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے تو لاگر کمزور ہے، اگر اس قابل ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ چرنے نہ جاتی۔
یہ دودھ کیسے دے گی؟ فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ نہ دو لیں۔ عرض کرتی ہے اگر آپ دو سکتے ہیں تو پھر مجھے کیا اعتراض ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بکری کو کھولا، حضور کے سامنے پیش کیا۔ سنیے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا دست برکت اس کی پشت پہ پھیرا، اپنا دست رحمت اس کی پشت پہ پھیرا، اپنا دست شفا جب اس کی پشت پہ پھیرا تو مورخ لکھتا ہے کہ بکری نے جوہ جوہی لی، ٹانگیں چوڑی کی، کھیری میں دودھ اتر آیا۔ ام معبد کو کہا کہ برتن لاؤ، چھوٹا سا برتن لائیں کہ بکری کتنا دودھ دے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دودھ دویا نا تو دودھ سے جاگ اٹھنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے دودھ پیا، صحابہ نے دودھ پیا، ام معبد نے دودھ پیا اور ام معبد کے بچے نے دودھ پیا، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ فرمایا کہ حضور کے دور کے اندر اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد قحط سالی آئی عرب کے اوپر، کہیں سے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملتا تھا، لیکن قحط سالی کے اندر بھی ام معبد سے بکری کا دودھ مل جایا کرتا تھا۔ اس قدر برکت تھی اس دودھ کے اندر۔ اور سنیے، جب شام کو ام معبد کا شوہر گھر واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ رحمت برستی دیکھی، اپنی بیوی سے کہتا ہے آج ماحول میں عطر پھیلا ہے، آج کچی کلی پہ رحمت برستی نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی، نام پوچھنا تو یاد نہیں رہا تھا، خود سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا۔ کہا اچھا، اگر اس قدر کو مبارک شخص آیا تھا تو مجھے بھی بلا لیتی، میں بھی اس کی زیارت کرتا، اور میں اب دور نہیں جاؤں گا، دوبارہ کبھی وہ مبارک آیا تو میں یہاں قریب ہی بکریاں چراؤں گا، مجھے بھی بلا لینا، میں دیکھوں تو صحیح وہ مبارک ہے کون۔ اشتیاق تھا کہ کب وہ دوبارہ مبارک چکر لگائے گا اور ہم دیکھیں گے۔ روزانہ بکریاں چرا کے جب ام معبد کا شوہر گھر واپس پلٹتا ہے، وہ شام کو جلدی جلدی کھانا پیش کرنے لگتی ہے، تو اب ام معبد کا شوہر کہتا ہے کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے بتاؤ تو صحیح مبارک کیسا تھا، پہلے بتاؤ تو صحیح وہ مبارک چلتا کیسے تھا، بتاؤ تو صحیح وہ مبارک گفتگو کیسے کرتا تھا۔ اگر میں سنی لہجے میں کہوں تو روزانہ ام معبد کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوا کرتی تھی۔ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے چلتا تھا۔ پھر ام معبد اپنے لفظوں کے اندر حضور کا نقشہ کھینچتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وسیم قسیم وفی عینہ داج وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج وفی عنقی لحیتہ قصافہ۔ اے میرے شوہر، میں تجھے کیا بتاؤں، وہ کتنا خوبصورت تھا، چہرہ چمکدار تھا، داڑھی ایسے چمکتی تھی جیسے چاندی ہو، اور آنکھیں نرگسی تھیں، یہ لمبی لمبی پلکیں تھیں، اور گردن سوراخی جیسی تھی، دور سے نظر آتا تو سونا لگتا، نیڑے آ جاتا شرم سے نگاہیں جھکی تھی اور زیادہ سونا لگتا تھا۔ میرے شوہر، میں تجھے کیا بتاؤں وہ کتنا پیارا تھا، کتنا حسین تھا۔ اور ان دو جملوں پر قربان جائیں، حضور کی صورت کو بیان کرتے کرتے حضور کی سیرت کو بھی بیان کر دیا۔ فرمانے لگی کہ دور سے نظر آتا تو سونا لگتا، نیڑے آ جاتا شرم سے نگاہیں جھکی تھی اور زیادہ سونا لگتا تھا۔ کچھ لوگ دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، قریب آ جائیں نقوش ظاہر ہوتے ہیں، حسن ظاہر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، انسان جب رشتہ داری قائم کرتا ہے تو انسان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب کاروبار کیا جاتا ہے تو انسان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جب ہاتھ سے چھوا تو ہاتھ جل گیا۔ کچھ لوگ زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن بغل کے اندر چھری ہوتی ہے۔ تو کمال کر دیا، کہا دور سے نظر آتا تو سونا لگتا، جب نیڑے آ جاتا تو اور زیادہ سونا لگتا تھا۔ تو روزانہ ام معبد کے گھر میں یہی باتیں ہوتی تھیں، اور ام معبد سودا سلف لینے کے لیے بازار گئیں، نہ ملا تو شہر مدینہ چلی گئیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تھا، سودا سلف خرید نہیں تھی کہ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق کا گلی سے گزر ہوا۔ تو جب چھوٹا سا بچہ تھا، روزانہ گھر میں دیکھتا تھا کہ ماحول کیسا ہے، مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب اس نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اپنی ماں سے فوراً کہا، اور لہجہ دیکھیے ام معبد کے بیٹے کا، اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی وہ دیکھو جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا۔ جلدی جلدی ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے،
اور سلام عرض کیا، کہا کہاں ہے وہ مبارک؟ کہا کون مبارک؟ نام تو اب خود سے رکھا تھا، جناب ابوبکر صدیق تو نہیں جانتے تھے مبارک کس کا نام ہے؟ کہا وہی جس نے ہماری بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہی مبارک جس نے ہماری بکری کو شفا دی تھی۔ کہا اچھا آؤ تو میں اس مبارک کے ڈیرے پر لے کر جاتا ہوں۔ ام معبد اور اس کا بیٹا حضور کے قدموں میں جا کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو شوہر پھر کچی کلی پہ رحمت برستی دیکھتا ہے، پھر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے آج پھر حضور آئے تھے؟ آج وہ پھر مبارک آیا تھا؟ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم اس کا ڈیرہ ڈھونڈ آئے ہیں۔ کہا کہاں ہے وہ؟ کہا وہی جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں معاذ اللہ، وہی ہے لوگ جس کو محمد عربی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ام معبد کا شوہر بھی حضور کے پاس پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے مشرف با اسلام ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ چند لمحے تم ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج بھی اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا، اس قدر ہاتھوں میں برکت تھی کہ مالک کے سامنے جو کچھ بھی لایا جاتا اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ لعاب دہن دیا تھا، اس میں اتنی شفا رکھی تھی کہ حضرت قتادہ اپنی آنکھ کا ڈیلا لے کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آنکھ کے ڈیلے کو آنکھ میں رکھتے ہیں، لعاب دہن لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ اشوک کی بیماری ہے، آنکھوں سے مسلسل پانی جاری ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا اپنا لعاب دہن جناب علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اپنا لعاب لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمائی۔ ایک یہودی بہت بڑا دعویٰ کر لیتا ہے، ایک مربع نما وہ کنواں کھودتا ہے، اس میں پانی چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو گولائی کے اندر کنویں ہیں، لیکن عرب کے اندر زیادہ پانی جمع کرنے کے لیے لوگ مربع نما کنواں کھودتے تھے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھا یہودی، کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے لعاب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ کا لعاب جس کنویں میں جاتا ہے وہ اللہ پانی میٹھا کر دیتا ہے، تو میں نے ایک کنواں کھودا ہے، آپ اس کے اندر اپنا لعاب ڈالیں، اگر کنواں میٹھا ہو گیا تو میں آپ کی ذات پر اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر اس کے ساتھ چلے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ مربع نما کنواں تھا، اللہ کے پیغمبر نے ایک کونے کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اس نے جب چلو بھر کے پانی پیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسرے کونے سے اٹھاؤ پانی، جب دوسرے کونے سے چلو لے کے پانی اٹھایا تو وہاں سے بھی میٹھا ہو چکا تھا۔ جب تیسرے کونے میں جا کے چلو میں پانی لیا تو پانی وہاں سے بھی میٹھا تھا۔ چوتھے کونے میں جا کر پانی چلو میں لیا تو وہاں بھی میٹھا تھا۔ بھاگتا ہوا حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک کونے میں اپنا لعاب پھینکا ہے، تو میں نے چاروں کونوں کے اوپر پانی کو چیک کیا ہے، وہ سارا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم یہودی ہو، تم نبی کی طاقت کو کیسے جان سکتے ہو؟ اسلام قبول کرو پھر دیکھو اللہ نے مالک نے اپنے نبیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ ایک کونے کے اندر اپنا لعاب ڈالتے ہیں اور اس میں اتنی مٹھاس اور برکت ہے کہ ایک کونے میں ڈالنے کی وجہ سے اللہ پورے کنویں کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور اس میں اتنی زیادہ برکت رکھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ بناؤ، اللہ کے پیغمبر کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو کھانا بالکل تھوڑا سا تھا، تو اپنے شوہر سے کہتے ہیں صرف حضور کو کہنا کہ آپ کا کھانا آج حضرت جابر کے گھر ہے، اور ان کے یہ بات کان میں کہنا زیادہ کھانا نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کان میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دوپہر کا کھانا ہمارے گھر میں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا ہے یا ان سب لوگوں کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا تم اعلان کر دو آج تمام لوگوں کی دعوت جناب حضرت جابر کے گھر کے اندر ہے۔ سارے لوگ حضرت جابر کے گھر تشریف لے آئے، اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ میں نے تو صرف حضور کو دعوت دی تھی، یہ تو سارے لوگ آ گئے۔ تو بیوی گھبرائی نہیں، اس نے کہا تم نے حضور کو دعوت دی تھی، حضور نے بلایا ہے، حضور جانے یا یہ لوگ جانے؟ اللہ کے پیغمبر جب گھر تشریف لائے فرمایا ہنڈیا کہاں ہے؟
ہنڈیا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا، آٹے کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھ رکھے۔ آج جو بد وقت کہتا ہے کہ نبی تو میرے جیسا ہے اور بہت سے اعتراض کرتا ہے، کبھی اپنی گھر کی ہنڈیا کے اندر تھوک ڈال کے تو دیکھے، کوئی کھانے کے لیے کھانا تیار ہوگا، اس ہنڈیا کو بھی لوگ گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جس کے اندر تھوک پھینکا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب نے جب اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالا، حضرت جابر فرماتے ہیں سب لوگوں نے کھا لیا، حضور نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا، گھر والوں نے سب نے کھایا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمائے تھے، اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا، اتنے اختیارات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، اور یقیناً وہ نبی جتنے بھی تشریف لائے ان کا مخصوص دور تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دور مختصر سا تو نہیں تھا، یہ تو قیامت تک آنے والا تھا۔ بعض لوگوں نے چاند پر جانے کی باتیں بھی کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پہلے ہی چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیا، اور یہ ایسے بھی ہونا تھا کہ گن سے نکلا ہوا فائر واپس بھی پلٹ سکتا تھا، اور لوگوں نے باتیں کرنی تھی، اعتراض کرنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ بھی کمال عطا فرمایا، اتنا اختیار دیا۔ ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکا ہوا خوشہ فلاں درخت کا اگر آپ کی گواہی دے تو میں آپ کی ذات پر اسلام لے آؤں گا۔ بہت بڑی بات تھی کہ کھجور کا یا کوئی بھی پکا ہوا پھل آپ کی گواہی دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نہیں، جاؤ تم ہی جا کے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا محبوب بلا رہا ہے۔ وہ درخت کے پاس پہنچے، خوشے کی طرف منہ مار کے کہا کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ خوشہ نیچے گرا، حضور کے قدموں میں چلا آیا۔ اور وہ حکمت والے پیغمبر تھے کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ سوچیں کہ وہ درخت اونچی جگہ پہ تھا، اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ کسی نیچی جگہ پر کھڑے ہوں گے، پھل ٹوٹا اور گرتا ہوا آپ کے قدموں میں آ گیا، نہیں، حکمت والے پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ بھی اعتراض کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں جب وہ پکا ہوا پھل کا خوشہ آیا اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ جو تیرا کام تھا وہ ہو چکا ہے، اب دوبارہ واپس جا کے لگ جا، تو فرمایا کہ وہ ٹوٹا ہوا پھل کا خوشہ جیسے نیچے گرا تھا ایسے ہی واپس اپنے جگہ پہ جا کے لگ جاتا ہے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمالات عطا فرمائے، ایسا اختیار دیا جو کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا۔ یہ میرا اور آپ کا نصیب اور ہمارا مقدر ہے کہ مالک نے ہمیں اتنا عظیم پیغمبر دیا اور ایسا بلند پیغمبر دیا کہ جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے اور جس کی کوئی بھی مثل نظر نہیں آتی۔ تو میں اور آپ فخر کریں اور فخر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے کملی والے کے ہمارے اوپر احسان ہیں، اور جس پیغمبر کے اتنے احسان ہوں پھر اس احسان پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ صرف 3 دن کی محافل یا صرف 12 ربیع الاول تک نہیں بلکہ ساری زندگی حضور کے نام پر گزار دیں۔ جب حضور کے نام پر گزاریں گے تو یقیناً اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا مالک ہمیں اس کا نور عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ صلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمات سے بھر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جتنے احباب آئے سب کے قدموں کو گلزار فرما، ایک ایک قدم کے بدلے کروڑ خانے کی دلوں میں زبانوں پر جو نیک دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میری زندگی عطا فرما یا اللہ، جنہوں نے اس مسجد کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ مولا جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مبشر بھائی ان کے والد محترم سخت بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔